آج 15 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا اہم ترین دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آج یوم بدر بھی ہے اور یوم وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ محدثہ مفکرہ فقیہہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ یوم بدر میں انشاءاللہ کل تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ آج بس اتنا ہی سمجھ لیجیے کہ جو بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے لازمند جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیں بدر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے 313 تھے، اور یہ 313 جنگجو نہیں ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں اس وقت بھی سپر پاور ہے، جن کے پاس جنگی سامان بھی ہے، آلات ضبط بھی ہیں، اس کے علاوہ اچھی نسل کے گھوڑے بھی ہیں، اچھے جنگجو بھی موجود ہیں۔ مگر حکیم بن ہزام فرماتے ہیں کہ بدر میں جو منظر میں نے دیکھا ہے ویسا منظر نہ پہلے کسی جنگ میں دیکھا نہ بعد میں کسی جنگ میں دیکھا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام تلوار کا اشارہ کرتے تھے، بھی تلوار چلاتے نہیں تھے، اشارہ کرتے تھے، جس طرح اشارہ ہوتا تھا اللہ رب العالمین اسی وقت دشمن پہ فتح عطا فرما۔ لیکن یہ ہوا کب ہے؟ جب اللہ پہ یقین کیا۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چلے نا اس کام کے بعد ہمیں کامیابی ملے گی پھر تو ہم لازمند کریں گے۔ تو جب ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ تو ہے ہی موت، ہم کن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا حضور ابھی تو ہم وہ تھوڑے ہیں بلانے دیتے ہیں، نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ بلکہ جتنے بھی صحابی آپ کے ساتھ گئے تھے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو گیا، ہم امتیوں کی طرح ہو گئے۔ فرمایا حضور آپ جہاں ہمیں کہیں گے انکار کرنے کو تیار ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ پہ یقین رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مدد فرمائے گا، اور پھر اللہ نے مدد فرمائی، اور یوم بدر میں مسلمانوں کی وہ فتح ہے کہ آج بھی اگر عالم اسلام کی تاریخ کے سنہری اوراق کو دیکھنا ہو تو یوم بدر کو بندہ بھول ہی نہیں سکتا، اور آج بھی بندے کا اللہ پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے صحابہ کرام کے یقین کو دیکھ کر، اور بندہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کے دلوں کو تخلیق فرمایا تو جو سب سے پاک دل تھے وہ انبیاء کے دل بنا دیے، اور اس کے بعد جو پاک ترین دل تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل بنا دیے۔ اور یہ صحابہ کرام کے جذبہ تھا کہ جنہوں نے نہ گھر کی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی، بلکہ جان قربان کرنے کے لیے بدر کے مقام پہ آ۔ اور آج ہی کے دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اگر سیرت اور کردار کی بات کی جائے تو آپ عابدہ تھی۔ عابدہ کس میں تھی؟ فرمایا کہ اب جب آپ تنہا نماز پڑھتی تھی، ایک ہے فرائض کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہے تنہا نماز پڑھنا۔ فرائض کے ساتھ نماز پڑھنی ہو سکتا ہے آپ کو جلدی ہو، آپ نے نماز پڑھ کے کہیں جانا ہو، تو آئمہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ فرض پڑھائے اس کو چاہیے کہ مختصر ترین نماز پڑھائے تاکہ جس نے جہاں جانا ہے وہ چلے جائے۔ لیکن جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نماز پڑھتی تھی تو آپ طویل قیام فرماتی تھی، آپ کا قیام انتہائی لمبا ہوتا تھا، اور آپ صائمۃ الدہر تھی کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ اکثر روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ یوم عرفہ آیا، آپ حج پہ نہیں گئی تھی، آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روز حج کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ عرب کی گرمی بہت زیادہ تھی، آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ اپنے اوپر پانی گرا رہی تھی، تو آپ سے عرض کی کہ آپ روزے کو ختم فرمانے بعد میں اس کی قضا فرما لیجیے گا۔
آپ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو آپ نے فرمایا کہ بندے کے اگلے اور پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے میں محروم ہو جاؤں، اور صرف ایک روزہ نہیں، آپ فرماتے ہیں صائمۃ الدہر، اکثر آپ روزہ ہی رکھا کرتے تھے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کائنات میں سب سے محبوب کون ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ فرمایا مردوں میں سب سے عزیز کون ہے؟ فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انسان کی نا کچھ فطرتاً چیزیں ہوتی ہیں، فطرتاً چیزیں کیا ہے کہ بندہ جب گھر آتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ یار جو میرے استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس وقت موجود ہوں، بالخصوص کھانا موجود ہو، اور ایک دو منٹ بھی کھانا لیٹ ہو جائے نا تو بندے کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، جب آپ غزوے سے واپس آ رہے ہیں تو اب یہ بلڈنگیں بہت زیادہ بڑی ہیں تو بندہ آتا نظر نہیں آتا، اس وقت تو ایسا معاملہ ہی کیوں نہیں تھا، دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، اور جب حضور آئے تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو آپ کے سر میں درد تھی، آپ گھر میں موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہیں کہ جب گھر میں آئے نا تو آپ لیٹی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا عائشہ کھانا نہیں بنایا؟ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یوں کرو کہ آٹا تم کو